بلیٹن میں سب سے پہلے بات، امریکی فوج نے ایران پر پوری شدت سے بمباری شروع کر دی ہے۔ سینٹ کام کا یہ کہنا ہے کہ تازہ حملوں میں اردن میں امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے والی ایرانی فورسز کو بھی نشانہ بنایا۔ آبنۂ ہرمز کے قریبی شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ پاسداران انقلاب نے کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈارز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اردن پر حملوں میں 2 امریکی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ کئی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نقصان پہنچا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج امریکہ کے کسی بھی نئے حملے کا فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دیں گے۔ عبداللہی نے امریکہ کو بڑا شیطان اور ساتھ ہی مجرم، غدار اور مکار دشمن قرار دیتے ہوئے کہا امریکہ کو گزشتہ جنگوں کی نسبت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے الزام لگایا عسکری تصادم میں پے در پے شکستوں کے بعد امریکہ ایرانی قوم میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تہران آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کے لیے تجویز کیے گئے جنوبی راستے کو کسی بھی صورت قبول نہیں کرے گا اور اس آبی گزرگاہ پر اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ تہران نے ابھی تک اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے فریم ورک کے تحت امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے اور نہ ہی واشنگٹن سے مذاکرات شروع کرنے کی درخواست کرے گا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا براستہ عمان بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نیا راستہ تجویز کیا ہے، لیکن ایران کا عمان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کا کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے امریکی افواج کو براہ راست خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات سے بچنے کے لیے فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ابراہیم عزیزی نے امریکی افواج کو مخاطب کرتے ہوئے ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے دی گئی جوابی کارروائی کی دھمکیوں کا حوالہ دیا۔ لکھا اگر امریکی فوجی واقعی یہ سمجھتے ہیں ہمارے دانشمند سپریم لیڈر کے ناقابل فراموش سبق سے کیا مراد ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کرتے۔ خلیجی ملکوں اور یورپی یونین نے ایرانی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے آبنۂ ہرمز کو بحری آمد و رفت کے لیے غیر مشروط طور پر کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ایران کے حملوں کے خلاف ان ممالک کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایران کے حملے بین الاقوامی قانون اور اچھے ہمسایگی کے اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ جی سی سی نے ایران کے بحرین، کویت اور اردن پر حالیہ حملوں کو جنگی جرم قرار دیا۔ یورپی یونین اور خلیج تعاون کونسل نے اپنے مشترکہ بیان میں آبنۂ ہرمز پر کسی بھی غیر قانونی دعوے کو مسترد کر دیا اور بین الاقوامی جہاز رانی پر اجازت نامے یا فیس کے نفاذ کی شدید مخالفت کی۔ متحدہ عرب امارات نے خطے کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے ایسے اقدامات سے بچا جائے جو تشدد اور عدم استحکام کے ایک نئے سلسلے کو جنم دے۔ اماراتی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، تمام جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کی جائیں اور مذاکرات کی میز پر جلد واپسی یقینی بنائی جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی آزادی اور سلامتی برقرار رکھنا عالمی معیشت کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے کسی بھی حملے سے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ان مراکز کو نشانہ بنانا کسی بھی صورتحال میں ناقابل قبول ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی بار بار خلاف ورزی کی ہے۔ امریکہ کی خلاف ورزیوں نے ثابت کر دیا کہ ٹرمپ کے دستخط بے معنی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی نے ایرانی قوم کے نام پیغام میں کہا کہ امریکہ نے بار بار معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ تکبر، خود پسندی اور خونخواری امریکہ کا وتیرہ ہے۔ بالادستی اور جارحیت امریکی پالیسی کا لازمی حصہ ہے۔ موجودہ مرحلے میں قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ قومی اتحاد کا تحفظ ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی اختلافات اور سماجی تقسیم کو ہوا دینے سے اجتناب کیا جائے۔ ملکی یکجہتی کے فروغ میں ذمہ داران اور انقلابی عناصر کا کردار نہایت اہم ہے۔ امریکہ مزید جنگ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ایرانی قوم تیار رہے۔ امریکہ اپنی ذلت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ایرانی قوم امریکہ کو ناقابل فراموش سبق سکھانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ امریکی دشمن کو جنگ کے نتیجے میں بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ دشمن کو شدید رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اپنے پیغام میں سپریم لیڈر نے کہا کہ ایرانی قوم نے شہید ایران کو الوداع کہہ کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ عوام نے قومی عزم کی نئی مثال قائم کی ہے۔ 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے صدر ٹرمپ اب امن کی بات کرتے ہیں۔
پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے ایکس پر لکھا، ٹرمپ نے 2018 میں اوباما دور میں طے پانے والے ایران کے جوہری معاہدے کو ختم کر دیا تھا، اب ایم او یو پر دستخط کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اسے بھی ختم کر دیا۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے، بین الاقوامی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ رضا میری مقدم نے آپ نے ہرمز پر قبضے کو ایم او یو کی خلاف ورزی قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے ملاقات کی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کے عوام کی جائز معاشی ترقی اور خوشحالی آئین کے دائرے میں یقینی بنائی جائے گی۔ مالک بلوچ نے کہا کہ بلوچستان کے باغیوں کو عوام کی حمایت یا کوئی اخلاقی جواز حاصل نہیں ہے۔ نیشنل پارٹی بلوچستان کے عوام کی بہتری کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ ملاقات میں نیشنل پارٹی کے پارلیمانی ارکان رانا ثناءاللہ اور معاون خصوصی طارق باجوہ بھی موجود تھے۔ پنجاب میں مانسون بارش کا نیا اسپیل آج سے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے آج سے 25 جولائی کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس سے فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ این ڈی ایم میں الرٹ جاری کر دیا گیا، لوگوں کو محتاط رہنے، انتظامیہ، متعلقہ اداروں اور ریسکیو ٹیموں کو پیش کی اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان اور سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی آئندہ 2 دن کے دوران کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ کراچی میں بادل چھائے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، مختلف مقامات پر بوندا باندی بھی جاری ہے۔ شہری سہانے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے سی ویو پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے نمائندہ عروج رضوی ہمیں مزید بتائیں گے۔ کراچی کا موسم انتہائی خوشگوار ہے، صبح سے ہی کالے بادل جو ہیں شہر میں چھائے ہوئے ہیں، ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ جب موسم خوشگوار ہو جائے تو کراچی والے اپنی فیملی کے ساتھ سمندر کا رخ کرتے ہیں۔ اس وقت فیملیز یہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ تو موسم کو دیکھ کے ہم سمندر کی طرف آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا موسم دیا ہے کہ اتنا خوشگوار ہے کہ واپس جانے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے۔ بادل ہیں، ہوائیں ہیں، لہریں ہیں۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خوب انجوائے کر رہے ہیں، خواتین بھی انجوائے کر رہی ہیں، گھوڑوں پہ سواری کر رہے ہیں، اونٹ بھی یہاں موجود ہیں بچوں کے لیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ کراچی والے آج چھٹی کے دن اور اس پیارے موسم کو، اس خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے۔ جی، کراچی کے ماڑی پور سے ہاکس میں آنے اور جانے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے، گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے ساحل پر جانے والوں کا رش ہے۔ بات کریں گے، افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے افضل۔ بالکل، ماڑی پور تاحوز میں آنے جانے والی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد ٹریفک جیم میں پھنس گئی ہے اور چھوٹی بڑی گاڑیوں کی طویل قطاریں نظر آ رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اتوار کے روز ساحل پر جانے والوں کا رش ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہے، تاہم ان کا عملہ موجود ہے اور جو شہری رانگ سائڈ سے ان سڑکوں پر جا رہے ہیں اس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ سڑک کو بحال کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست ہوئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ آئی ایس پی آر سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ طلباء و طالبات نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی۔ کوشچنس کے جن کو آنسر کیا اور یہ تمام آنسر جو تھے وہ لاجک اور فیکٹ کے بیس میں کیے اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا لگا۔ Every answer to our question was so perfectly answered, and it kind of made us realize that how lucky we are to be born in Pakistan and how amazing Pakistan Army is, and we're actually blessed to be the best military in the world. ہمیں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے بارے میں کافی معلومات دی ہیں جن میں ٹیررزم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ Today we had a really interactive session with DGISPR and he cleared a lot of our confusions. His speech really helped us change our perspective and it helped us reflect on ourselves. ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کوشچنس کیے، انہوں نے ہمیں بہت ہی اچھے سے جواب دیے۔ I'm really grateful and honored to be a part of this wonderful event. We learned about the root cause of terrorism in Pakistan, which helped us to understand challenges our country faces. انہوں نے ہمیں روٹ کازز آف ٹیررزم ان پاکستان کے بارے میں بتایا، انہوں نے ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا افغانستان اور بلوچستان کے بارڈر پہ اس کی روٹ کازز کیا ہیں۔
ہے. This is a very informative and a very interactive session conducted by ISPR. DDISPR سے کوشچنس پوچھے اور انہوں نے ان کو بہت اچھے سے گائیڈ کیا. بہت ساری نیو چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، جیسے کہ جو حب الوطنی میں کیا چیز ہے اور سوشل میڈیا کے اندر کیسے ہمیں بچ سکتے ہیں، کیسے دفاع کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بینیفیشیل ہے. ہم نے اپنی نالج بہت ادھر آ کے انکریز، ہم نے بہت کچھ. بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کو NCCIA کا نوٹس کل اسلام آباد طلب کر لیا. نورین نیازی کو پیش ہونے اور بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کی گئی ہے. نوٹس میں کہا گیا ہے نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی، توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی. نورین نیازی کی باتوں کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا. نورین نیازی کی باتوں کا مقصد جھوٹے بیانیوں کا فروغ تھا. کراچی میں پولیس نے منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے بھائی کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا ہے. ملزم کامران مراد سے 2 کلو چرس اور آدھا کلو آئس برآمد کی گئی. ملزم کو خفیہ اطلاع پر گھوڑا چورنگی کے قریب گرفتار کیا گیا. ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں چرس، آئس اور ہیروئن سپلائی کرتا تھا. ملزم کا موبائل فون پر شناختی کارڈ، نقد رقم قبضے میں لے لی گئی. ملزم کامران منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے. ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹرز میں منشیات کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے. تھریز انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ڈرامہ سیریل در نجات کے پہلے ٹیزر کے بے انتہا مقبولیت کے بعد دوسرا ٹیزر ریلیز کر دیا گیا. ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں. میگا سٹار کاسٹ کے پہلے ٹیزر نے ہی ناظرین کے دلوں میں گھر کر لیا. شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمین، امیر خان، ثانیہ سعید اور صبا حمید نمایاں کردار. ڈرامہ در نجات کو میرا احمد نے تحریر کیا. ہدایت کار ثاقب خان ہیں. تو دیکھنا نہ بھولیے ڈرامہ در نجات بہت جلد صرف ARY ڈیجیٹل پر. اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد. کراچی میں پریم نگر کے زیر اہتمام چیریٹی میوزیکل فیسٹ کا انعقاد کیا گیا. صوفی گلوکارہ عابدہ پروین اور پاپ سٹار عاصم اظہر نے دلکش آواز سے حاضرین کو محظوظ کیا. تقریب میں ARY میڈیا پارٹنر ہے. چاند نواب کی رپورٹ. کراچی کے معین خان اکیڈمی میں پریم نگر کے زیر اہتمام چیریٹی میوزیکل شو منعقد ہوا، جہاں موسیقی اور انسان دوستی ایک ہی سٹیج پر یکجا نظر آئیں. صوفی اور موسیقی کی بے مثال گلوکارہ عابدہ پروین نے اپنے روح پرور کلام سے سما باندھ دیا. مقبول پاپ اسٹار عاصم اظہر نے اپنی پرفارمنس سے شرکا کا جوش بڑھا دیا. بہت اچھا ماحول ہے اور بہت اچھا پروگرام کیا ہے. ایسے کانسرٹ ہونا چاہیے. بڑی بات کہ وہ ایک نوبل کاز کے لیے گائے رہے. تقریب میں ARY میڈیا پارٹنر ہے. اس موقع پر چیئرمین پریم نگر ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا کہ میوزیکل پروگرام سے حاصل ہونے والے فنڈ تھرپارکر میں قائم پریم نگر کے تعلیمی، طبی اور سماجی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے. ایک طرف میوزک، ایک طرف کاز. اس کاز کی سپورٹ میں آنا کراچی عوام کا شکریہ ادا کروں گا. ARY کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے فل کنٹرول کیا. بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں سمیت بڑی تعداد میں موسیقی کے شائقین نے میوزیکل پروگرام سے لطف اٹھایا. عابدہ پروین اور عاصم اظہر نے اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ حاضرین بھی جھومنے میں مجبور ہو گئے. کیمرہ مین محمد محسن کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی.